بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا نیکسٹ جو سیشن ہے وہ ہے اسلامی تحریکوں میں یا جماعتوں میں تزکیہ نفس کے حوالے سے جو نظام ہائے تربیت پیدا ہوئی ہے، جو مختلف سوچیں پیدا ہوئی۔ بہت ساری جماعتیں ہیں لیکن ہم اب سب جماعتوں کی طرف تو نہیں جائیں گے۔ اس میں ظاہری بات ہے جو معروف جماعتیں ہیں، ہم تبلیغی جماعت، ایک صدی کا قصہ ہے۔ تو تبلیغی جماعت جن بنیادوں پہ کھڑی ہے اس کو 6 نمبرز کہتے ہیں، یعنی یہ آپ کو ان کے خاص اور عام کے ہاں سب کے ہاں ملیں گے: ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت تبلیغ۔ اب اس میں بھی جن چیزوں کے اوپر ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ ایک تو ایمان کی بات پہ ان کا ہر بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے، کوئی عالم ہو یا عامی ہو، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ماں سوا سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اب یہ وہ جملے ہیں جو ہر تبلیغی کو رٹے ہوتے ہیں۔ پھر نماز کے اوپر وہ محنت کرواتے ہیں، نو ڈاؤٹ نماز کا شوق بیدار کرتے ہیں، با جماعت نماز پڑھواتے ہیں، نماز کے لیے لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے ہیں۔ گشت کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا مسجد کے ساتھ تعلق جوڑیں، تو نماز کی محنت ان میں ہوتی ہے، ایمان کی محنت ہے۔ پھر اس کے بعد علم و ذکر، اس پہ زیادہ توجہ نہیں ہوتی، بس ایک فضائل اعمال یا فضائل صدقات کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کر لیا جاتا ہے۔ اکرام مسلم یہ کسی قدر موجود ہے، اکرام مسلم کہ اپنے ساتھیوں کی جو ہے وہ کیا ہے، آپ نے اکرام کرنا ہے، ان کو آرام پہنچانا ہے۔ اخلاص نیت، اس کا بھی کسی قدر جو ہے وہ آپ کو ذکر مل جاتا ہے۔ پھر دعوت تبلیغ پہ بہت زور ہے، نکلو بس اللہ کے راستے میں نکلو، ہلکے ہو بوجھل ہو، وہ جہاد کی ساری آیتیں بھی دعوت تبلیغ پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ مہینے میں 3 دن، سال میں چلہ، ٹھیک ہے، زندگی میں 4 ماہ، یا پھر یہ ہے کہ آدھی زندگی یا پوری زندگی، یہ سب ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو تبلیغی جماعت کے اندر جو اصلاح نفس کا جو ماڈل ہے وہ بیسیکلی ان 6 نقطوں کے درمیان گھوم رہا ہے۔ اور زیادہ اصلاح وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یہ صرف تبلیغی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری تحریکوں میں آپ دیکھیں گے، ساری جماعتوں میں دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں بھائی اصلاح مسلح پہ کھڑے ہو کے نہیں ہوگی، اصلاح خانقاہ میں بیٹھ کے ضربے لگانے سے نہیں ہوگی، میدان میں جانے سے ہوگی، دعوت تبلیغ کا کام کرنے سے ہوگی۔ جب کسی کو آپ اللہ کی طرف بلائیں گے نا اور وہ آپ کو آگے سے سنائے گا نا، اس سے آپ کی اصلاح ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہمارے کو ساتھ سے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نا وہ جیسے نماز کے لیے گشت کرتے ہیں نا، اچھا وہ اچھے خاصے مالدار آدمی تھے، اچھے خاصے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہم نے ان کو دعوت دینی تھی بھائی مسجد میں آیا کرے نماز کے لیے، تو انہوں نے جب دیکھا 3-4 مولوی صاحب سامنے کھڑے ہیں تو جیب سے 2 روپے کا سکہ نکالا اور ہمارے ہاتھ پہ رکھا اور اندر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات ظاہری بات ہے کہ جب آپ میدان میں نکلتے ہیں، آپ دین کا کام کرتے ہیں، تو اب لوگوں کی طرف سے آپ کو ایسی چیزیں، ایسے ایٹیٹیوڈ دیکھنے کو ملتے ہیں، آپ کو اس سے پھر تزکیہ ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ اس سے ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، یہ ایک طرح سے دنیا سے کاٹ لیتے ہیں نا، 40 دن کے لیے آپ کٹ گئے، آپ مسجد میں رہتے ہیں نا، ایک مسجد سے دوسری مسجد، دوسری تیسری مسجد، اب دنیا سے آپ کٹ گئے، ٹھیک ہے۔ جن وقتوں میں نے تبلیغ میں وقت لگایا تھا، یہ کوئی میں بات کر رہا ہوں 99 کی یا 98 کی، اس وقت میں تو یہ فون سننا گناہ شمار ہوتا تھا، یعنی تبلیغ میں آپ نکلے ہیں نا، گھر سے فون آ جائے تو اس کو وہ گناہ شمار کرتے تھے، مطلب بس نکل آئے، اب بس پیچھے اللہ کے اوپر چھوڑ کے آ گئے۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک انتہا ہے، یہ بھی ایک انتہا ہے، لیکن بہرحال اس کے اثرات نکلتے تھے، لوگوں کی تربیتیں ہوتی تھی، وہ اتنا ایمان پختہ کر دیتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، وہاں بھی تبلیغ میں بھی آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے، میجورٹی تو بھیڑ چال ہوتی ہے ہر جگہ، میجورٹی کیا ہے؟ بھیڑ چال ہے، وہاں پہ بھی میجورٹی بھیڑ چال ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اس کو فالو کیا، وہ کم لوگ ہیں، لیکن جنہوں نے فالو کیا آپ کو ان کے اندر جو ہے وہ
کریکٹر نظر آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ کہیں یار یہ غیر شرعی ہو. مطلب ایک بندہ ایمان پہ محنت کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا, اس میں کون سی غیر شرعی؟ ایک بندہ نماز پہ زور دے رہا ہے, ایک کہہ رہا ہے علم و ذکر پہ یا اکرام مسلم پہ یا اخلاص یا دعوت تبلیغ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اگر کوئی ان 6 چیزوں کو بھی پکڑ لے, اسلام 6 چیزوں میں نہیں ہے لیکن کوئی 6 چیزوں کو بھی پکڑ لے, بیسیکلی وہ اسلام پہ ہی چل رہا ہے, اس کے اثرات تو نکلیں گے, اثرات تو نکلیں گے. ایک دفعہ رائمنڈ مرکز میں رائمنڈ بہت آتا جاتا رہا, یہ بھی بہت پرانی بات ہے, اب مجھے یاد نہیں کب کیا. رائمنڈ مرکز میں نا کچھ عرصہ میں ٹکا رہا تو وہاں خارش ہو گئی جسم پہ نا, تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا, دوائی لے کے آیا نا, تو وہاں مرکز میں جو لوگ گئے نا وہ دیکھیں بڑی بڑی ٹینکیاں ہیں پانی کی جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں. تو وہ میں نے دوائی ہاتھ میں پکڑی, میڈیسن گولیاں جو ٹیبلٹس, اور میں وہ لینے لگا. تو ایک بابا آ گیا, اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, بوڑھا سفید داڑھی, کہتا پہلے میری بات سن لو پھر بے شک یہ کھا لینا. اچھا وہ دیکھیں وہ اصل تبلیغی ہیں, وہ اصل تبلیغی ہیں کہ اس کو بھی تبلیغ کرنی ہے جو یہاں مرکز میں بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. کہتا ہے دوائی سے کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ سے ہونے کا یقین اور دوائی سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے, اس کی ہم محنت کر رہے ہیں. اب وہ مجھے تیار کرے کہ دوائی نہیں کھانی, دوائی نہیں کھانی. وہ سچی میں اس بات پہ لگا ہوا تھا کہ اس کا یقین بنا ہوا تھا. مجھے کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ میں کراچی میں بیمار ہو گیا. اب مجھے اپنی کہانی سنائیں. میں کراچی میں بیمار ہو گیا, جماعت کے ساتھ چل رہا تھا اور مجھے تبلیغیوں نے سکھایا ہوا تھا سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. اب وہ تو سیدھا سادہ سا تھا, مولوی تو تھا نہیں, تعویلیں کرتا. مولوی کا شاید اتنا یقین ہو یا نہ, اس کا بن گیا تھا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. کہتا ہے میں بیمار ہو گیا, اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ مجھ سے ہلا نہیں جاتا تھا. یہ مجھے اٹھا کے ہسپتال لے کے جاتے تھے اور میں جاتا نہیں تھا, یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ مر جائے گا, اب یہ مر جائے گا. اور کہتا ہے دیکھو میں تمہارے سامنے زندہ کھڑا ہوں. تو خیر میں نے بعد میں دوا تو کھا لی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کا اتنا یقین بنا ہوتا ہے. تو تحریکوں نے ایک کام کیا, جو بھی جماعتیں اور تحریکیں ہیں نا, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگی نا, جو آپ کی اصلاح نفس یا تزکیہ نفس یا اللہ سے جو آپ کا تعلق بنے گا, وہ مسلح سے زیادہ کہاں بنے گا؟ میدان میں بنے گا. جب میدان میں جا کے آپ مار کھائیں گے نا اور آپ کو کرنا پڑے گا صبر, پھر اصل میں آپ کی شخصیت بنے گی کہ آپ نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہے, اب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بنائے گا. یہ بیسیکلی فلسفی ہمیں نظر آتی ہے تمام تحریکوں کے پیچھے, تمام مذہبی جماعتوں کے پیچھے, اور یہ بہت حد تک ٹھیک ہے. تبلیغ میں نا ویسے تو کہتے ہیں اللہ کو آزمانا نہیں چاہیے, ویسے تبلیغ میں ہم آزما بھی لیتے تھے. مطلب دل میں یہ خیال کبھی پیدا ہوتا تھا کہ یا اللہ, وہ کہتے تھے نا اللہ تمہاری سنے گا, اور ہم کہتے تھے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے, 2 دفعہ تو مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے کہ ایسی مسجد میں بیٹھا تھا میں, تو میں نے کہا یہ کام تو اب ہو نہیں سکتا, یا اللہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تبلیغ میں لگو کہ آپ کے کام ہو جائیں گے. اچھا کام کیا تھا کہ میں نے فرسٹ ایئر کا امتحان دیا تھا اٹک میں کالج تھا. خود جو میرا گاؤں تھا وہ اٹک سے 2 گھنٹے کے راستے پہ, تو مجھے وہاں سے وہ سرٹیفکیٹ لینے جانا تھا. سیکنڈ ایئر کا کسی اور کالج میں ایڈمیشن کروانا تھا اپنے گاؤں کے کالج میں, تو مجھے سرٹیفکیٹ لینے جانا تھا. تو مجھے پیچھے سے والدہ جو ہے وہ ناراض ہو رہی تھی کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں تبلیغ والوں کے ساتھ, تو تم جاؤ اور اپنا کام کرو, تمہیں ایڈمیشن نہیں ملے گا, لیٹ ہو جاؤ گے, تم وہاں سے نا اٹک جاؤ اور سرٹیفکیٹ لے کے آؤ. میں نے سوچا کہ 2 گھنٹے جانے کے 2 گھنٹے آنے کے 4 گھنٹے لگ جائیں گے, اور یہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں تم جڑ جاؤ تو تمہارے کام خود ہی ہو جاتے ہیں, تو یہ خود ہی ہو جائے گا. اچھا لیکن میرا بھی یقین ابھی کچا پکا سا تھا. جب والدہ نے زیادہ جو ہے نا 2-4 اور لوگوں کو بھیجا کہ اسے کہو کہ اٹھے جائے اور وہاں, تو پھر میں اس میں دباؤ میں آ گیا. میں نے کہا چلے میں جاتا ہوں. عجیب اتفاق ہوا کہ جب میں وہاں اٹک میں پہنچا, یہاں سے 2 گھنٹے کا سفر, اور وہ بھی پہاڑ کا سفر کر, انسان چورا چور ہو جاتا ہے.
جب میں کالج میں پہنچا تو مجھے کسی نے بتایا وہاں پہ وہ پرنسپل کے آفس میں کہ آپ کی سرٹیفکیٹ آپ کی سند کوئی لے گیا، اور میں وہاں حیران پریشان کہ میں یہاں لینے آیا ہوں اور یہ کون لے گیا. میں سمجھا شاید کوئی غلطی سے لے گیا، گم ہو گئی ہو. تو میں پریشانی میں جب واپس آیا تو شام کا وقت تھا، مجھے یاد ہے عصر کا وقت، بہت بارش ہو رہی تھی. تو مجھے ایک صاحب کا فون آیا، تو وہ ہمارے ادھر گاؤں میں کسی جو مڈل سکول ہوتا ہے اس کے ہیڈ ماسٹر تھے. مجھے کہنے لگے کہ یار میں اٹک گیا ہوا تھا، تو آپ کا ایک جو دوست ہے اس نے مجھے آپ کی سند دی ہے. اچھا وہ میرا کلاس فیلو تھا، وہ کلاس فیلو بھی نہیں، وہاں پہ کالج میں پڑھتا تھا، دوست تھا وہاں پہ اٹک کالج میں. اس نے میری وہ سند نکلوائی، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا بات آئی، اور اس نے نہ صرف نکلوائی اور ان کو پکڑا دی، وہ جو ہمارے گاؤں کے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے جو وہاں اس دن گئے ہوئے تھے اپنے کسی کام سے، کوئی کورٹ کا کام تھا یا کوئی، تو اس نے ان کو پکڑا دی کہ یہ جا کے زبیر کو دے دیں. تو یہ ایک دفعہ کا نہیں، کئی دفعہ کا تجربہ ہے. تو یہ کہتے ہیں نا تبلیغ والے کہ چل کے دیکھو. تو تزکیہ نفس کا یہ جو پرنسپل ہے، یہ جو اصول ہے کہ آپ جب میدان میں نکل کے کام کرتے ہیں اللہ کے دین کا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. یہ ویسے بات میں نے تو اس کو خود آزمایا ہوا ہے، اس پہ دل ٹھکتا ہے، اس پہ دل ٹھکتا ہے کہ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف لا رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام سنبھال لیتا ہے. تو تبلیغی جماعت کا بہرحال جو ماڈل ہے وہ اس کے اوپر کھڑا ہے، ٹھیک ہے، ان چھ باتوں کے اوپر. دوسرا جماعت اسلامی. جماعت اسلامی کا تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے یہ بات کہی کہ آپ صرف عملی تربیت نہ کریں، فکری تربیت بھی کریں. فکری تربیت یعنی پہلے لوگوں کا فکر تو ٹھیک کریں، سوچ تو درست کریں. جیسے اہل حدیث کہتے ہیں بھائی عقیدہ تو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے، پہلے عقیدہ تو صحیح ہو، پھر آپ عمل کو درست کریں. تو اب جیسے دیکھیں یہ مولانا مودودی کی جو کوٹیشن ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تزکیہ نفس جو خانقاہوں اور عزلت کے گوشوں میں حاصل ہو، یعنی خانقاہ میں بیٹھ کے یہ جو اللہ کی ضربے لگا کے جو تزکیہ کرتے ہیں نا، کسی کام کا نہیں. اصل تزکیہ نفس تو وہ ہے جو باطل کی قوتوں کے ساتھ کشمکش اور ٹکرانے کے دوران حاصل ہوتا ہے. یعنی یہ وہی تصور میدان میں جو حاصل ہوتا ہے، میدان میں جا کے جب آپ کام کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی طرف سے آپ کو سننے کو ملتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے اور قرآن نے کہا نا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کہتے ہیں آپ کا سینہ اس سے کڑتا ہے. یہ بات ہمارے علم میں. مجنون، شاعر، دیوانہ، کیا کچھ کہہ دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہے جس کے اوپر ہمیں جماعتیں کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن اس میں جو اضافہ کیا جماعت اسلامی نے وہ کیا ہے، وہ فکری تربیت کا ہے. فکری تربیت میں ان کا فوکس کیا تھا؟ دین کا جامع تصور. انہوں نے کہا بھئی ابھی تک دین کا روایتی تصور کیا ہے، نماز روزہ کر لو بس اتنا کافی ہے. لیکن مولانا مودودی نے آ کے کیا کہا، نہیں، لوگوں کو بتاؤ بھئی نماز روزہ صرف کافی نہیں ہے نجات کے لیے. دین جس طرح مسجد کے اندر غالب ہونا چاہیے، اسی طرح دین بازار میں بھی نظر آنا چاہیے، اسی طرح دین عدالت میں بھی نظر آنا چاہیے، اسی طرح دین پارلیمنٹ اسمبلی میں بھی نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بات مولانا مودودی نے کی. انہوں نے کہا بھئی دین کو صرف مسجد تک ہم نے محدود کر دیا یا فرد تک محدود کر دیا کہ ایک بندہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں نماز پڑھ لے، نمازیں پڑھتا رہے. ٹھیک ہے، نہیں، اجتماعی طور پہ جو ہے وہ دین لے کے آئے، اجتماعی طور پہ. تو یہ اس کو کہتے ہیں دین کا جامع تصور. یہ مولانا مودودی نے پیش کیا. اچھا، اس سے کیا ہے، اس سے ایک کانفیڈنس پیدا ہوا، لوگوں میں ایک اعتماد پیدا ہوا. ایک عجیب بات میں نے یونیورسٹی میں دیکھی ہے اور یہ بات نوٹ کرنے والی ہے. یونیورسٹی میں جو لوگ آتے ہیں مذہبی بیک گراؤنڈ سے، ایک وہ جو مدارس سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، مدرسے کے لوگ، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی. اچھا، ان میں پھر ایک امکان ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کیا ہوں، یونیورسٹی کے ماحول میں رنگے جائیں. آئے تھے تو داڑھی لمبی تھی، پھر آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتے ہوتے بالکل، ٹھیک ہے، یا آئے تھے اور نقاب پہنا ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ نقاب بھی اترا، دوپٹہ بھی اتر گیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تحریکوں کے ساتھ وابستہ لوگ ہوتے ہیں، جب یہ آتے ہیں نا، جب یہ آتے ہیں
ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ امریکہ میں کسی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوں گے بڑے اعتماد کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کانفیڈنٹ ہے. انہوں نے مغرب کو پڑھا ہوا ہے. کہتے ہیں آپ مطلب ان کو پہلے دن سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ مغرب ہے، یہ ویسٹ ہے، یہ آپ ہیں، ان کی یہ غلطیاں، ان کو کانفیڈنس ہے. دوسرے لوگ جب مغرب کو دیکھتے ہیں، جو چیز نہ دیکھی ہو پہلی دفعہ دیکھیں گے تو متاثر ہو جائیں گے. تو جب پہلے ہی آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہو، سمجھا ہوا ہو، تو آپ اس سے متاثر نہیں ہوں گے. تو فکری تربیت، اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں جماعت اسلامی میں، اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں جس میں وہ لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں. مولانا مودودی کے لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں. تو اس لٹریچر کے مطالعے کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک سوچ بناتے ہیں، ایک فکر بناتے ہیں آپ کی. ٹھیک ہے، یہ ضروری کام ہے، مطلب یہ کرنے والا کام ہے. ٹھیک ہے، اپنی اولاد کی تربیت میں. دوسرا عملی تربیت ہے. عملی تربیت میں بھی کیا ہے؟ اس میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک جماعت کا نظم ہے وہ برقرار رہے، یعنی ایک منظم جماعت کے طور پہ ہم جو ہے وہ پھر ان کے یہاں تربیتی ورکشاپس ہوتی ہیں، ہفتہ وار ہوتی ہیں، مہینہ وار ہوتی ہیں، سیمائی ہوتی ہیں. ان ورکشاپس میں کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے رات کو تہجد کے لیے بیدار کیا، دروس قرآن ہو رہے ہیں، احادیث کے درس ہو رہے ہیں، اور مسنون اذکار سکھائے جا رہے ہیں، مسنون دعائیں سکھائی جا رہی ہیں. تو عملی تربیت بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ تبلیغی جماعت میں یہ جو عملی تربیت ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن تبلیغی جماعت میں فکری تربیت نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی فکری یلغار ہوئی تو پھر بہت جلدی وہ ڈھہ جائیں گے. لیکن یہاں پہ فکری تربیت، عملی تربیت میں کمی نظر آ جائے گی آپ کو، لیکن فکری تربیت میں آپ کو کمی نظر نہیں آئے گی. یہ لوگ ہر جگہ کانفیڈنٹ رہیں گے. ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان ہونے پہ کوئی شرم نہیں ہے. یعنی اگر جماعت اسلامی کی کوئی خاتون پردہ بھی کرے گی نا تو بڑے دھڑلے کے ساتھ، ایسے جیسے کوئی فخر کی بات ہے یونیورسٹی میں، مطلب 50 عورتوں میں بیٹھ کے پردہ کرنا، اور 100 بندوں میں ایک بندہ داڑھی والا ہوگا تو وہ فخر کر رہا ہوگا کہ بھائی میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. یہ چیز اس کے لیے قابل، یہ احساس پیدا کر دینا کہ آپ دین کو پریکٹس کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے نا کہ ہمارے جیسا کوئی مولوی جائے گا ویسے مول میں وہ کہے گا یار یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، دیکھ ہی نہ لے، کبھی تھوڑی نیچے کرے گا، تھوڑی اوپر کرے گا، اچھا یہ وہ پتہ نہیں اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا. اس نے جو سمجھا ہے نا دین، وہ دھڑلے سے. یہ جو اعتماد ہے نا، یہ اعتماد آتا ہے فکری تربیت سے. یہ بہت ضروری ہے. یہ تربیت کا ایک پہلو ہے جو ہمارے ہاں نظر انداز ہوا ہے. مولانا مودودی نے بہت کچھ لکھا ہے کہ تحریک اسلامی کے جو کارکنان ہوں گے ان کے کیا اوصاف ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتے رہتے ہیں. اسلام کا صحیح فہم ہو، اسلام پر پختہ ایمان ہو، قول اور عمل میں مطابقت ہو، دین کو ایک مقصد کی حیثیت سے اختیار کرے، اخوت و محبت ہونی چاہیے، باہمی مشاورت سے سارے مسائل کو طے کریں، نظم و ضبط ہو، تنقید اصلاح کی غرض سے ہو، تنقید برائے تنقید نہ ہو، اللہ کے ساتھ تعلق، فکر آخرت، حسن سیرت، صبر و استقامت، حکمت. یہ ساری وہ باتیں جو ہمیں دین میں ملتی ہیں. کوئی ایسی باتیں کہ یہ ہمارے کارکنان میں یہ اوصاف ہونے چاہیے جس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، انڈیویجول سطح پہ بھی کارکنان کو تیار کرنا ہے اور اجتماعی سطح پہ بھی ان کو تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ غرور اور تکبر نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ چیز اس کے اندر جو ہے نمود و نمائش نہ ہو. احساس بندگی یہ نہ ہو کہ جی میں بڑا اللہ کا، میں بزرگ اپنے آپ کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، نیت کا کھوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، نفسانیت نہ ہو، مزاج کی بے اعتدالی نہ ہو، ضعف ارادہ، کمزور ارادے کا مالک نہ ہو. ٹھیک ہے، اب یہ وہ صرف وہ اصل میں وہ ایسی پرسنالٹی ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. تحریک کا مقصد کیا ہے؟ تحریک کا مقصد ہے انقلاب لے کے آنا. تو وہ بیسیکلی ایسی پرسنالٹی چاہتے ہیں کہ جو کمیٹڈ لوگ ہوں ایک ریولوشن لانے کے لیے. اب جو کمزور ارادے کا مالک ہے وہ بیچارہ کیا تبدیلی لے کے آئے، وہ کیا چینج لے کے آئے؟ وہ کہے گا یار محنت کر لی، ٹھیک ہے، لوگ تبدیل ہی نہیں ہوتے، چھڈو کوئی اور کام کریے. ٹھیک ہے، تو وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مزاج کی بے اعتدالی، کبھی ادھر کبھی ادھر. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو یہ صفات بیان کی ہیں تحریک اسلامی کے کارکنان کی اوصاف، تو وہ ایسی نہیں کہ ادھر سے پکڑ کے ادھر سے پکڑ کے نہیں. انہوں نے اپنے سامنے اپنا مقصد رکھا کہ یہ مقصد ہم نے اچیو کرنا ہے. ہمیں ایسے کارکنان چاہیے جنہوں نے انقلاب لے کے آنا ہے، تو ان کارکنان کی یہ صفات ہوں گی.
اب وہ صفات انہوں نے پیدا کی یا نہیں کی، وہ پیدا کر سکے اپنے کارکنان میں یا نہیں کر سکے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ماڈل اچھا تھا، یعنی اپنے مقصد کے اعتبار سے انہوں نے پرسنالٹیز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، انہیں جو مقصد چاہیے تھا اس مقصد کے لیے اب انہوں نے زیادہ زور اس پہ نہیں دیا کہ جی تہجد گزار ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے زیادہ زور کن چیزوں کے اوپر دیا جو انقلاب کے لیے ضروری. پھر بعد میں یہ کہ کتاب و سنت کا اس کا مطالعہ اچھا ہو تو اس کا ذکر آ گیا، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں رپورٹنگ سسٹم ہے ان کے ہاں، وہ پھر بعد میں آ کے اخوان کے ہاں بھی پیدا ہوا. بھارت ایک اور جماعت الاخوان المسلمون مصر کی بہت بڑی جماعت ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کو اقتدار بھی حاصل ہو گیا تھا، جیسے جماعت اسلامی یہاں الیکشن کے ذریعے آنے کی کوشش کر رہی ہے، تو الاخوان المسلمون کو مصر میں اقتدار حاصل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی اپنا پورا ایک نظام بنایا، یہ بھی چونکہ تحریک تھی تو انہوں نے فکری تربیت اور عملی تربیت دونوں کا ایک نظام تربیت بنایا، ٹھیک. تو ان کے جو بانی تھے حسن البنا، یہ بیعت لیتے تھے، جب ان کی جماعت میں کوئی شامل ہوتا تھا تو بیعت لیتے تھے. یہ بھی پہلے صوفی تھے لیکن بعد میں اس طرف آ گئے. اب دیکھیں نا 10 چیزیں انہوں نے ذکر کی، اچھا فہم ہو، اخلاص ہو، عمل کرے، جہاد کے لیے تیار رہے، قربانی کے لیے تیار رہے، اطاعت یعنی فرما برداری، ثابت قدمی، یکسوئی، بھائی چارہ، اخوت، باہمی اعتماد، ٹھیک ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دین اسلام کی تعلیمات میں مل جاتی ہیں. اس طرح انہوں نے 40 اور چیزوں کا ذکر کیا، 40 واجبات کے نام سے، کہ یہ 40 چیزیں واجب ہیں جو الاخوان میں شامل ہو: تلاوت قرآن، تدبر قرآن، تاریخ و سیرت کا مطالعہ، جسمانی صحت، ٹھیک ہے، منشیات سے پرہیز، صفائی کا خیال، سچ بولنا، وفا، شجاعت اور تحمل، باوقار ہونا، باغیرت ہو، ٹھیک ہے، عادل اور انصاف پرور ہو، خدمت خلق، نرم خو ہو، ٹھوس علم حاصل کرے، آزاد پیشہ اختیار کرے، سرکاری ملازم نہ ہو. یہ بھی وہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، سرکاری ملازمت کے پیچھے مت پڑو، اپنی ڈیوٹی خوش اسلوبی سے انجام دو، حقوق و فرائض میں چابک دست رہو، ٹھیک ہے، حرام کمائی سے دور رہو، سود کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے، سرکاری مال استعمال نہ کرو، غریبوں کا خیال رکھو، آمدنی کا ایک حصہ بچا کے رکھو، اسلامی اخلاق کا احیاء کرو، رضائے الہی، طہارت، نماز، روزہ، جہاد، احتساب، نفس سے جہاد، شراب سے اجتناب، صحبت بد، لاہ و لاب سے جنگ، بام دوست بن جاؤ، اپنی فکر کے وفادار رہو، دعوت کو عام کرنے کی جدوجہد کرو، جماعت سے جڑ کے رہو. ساری چیزیں ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح اور آپ دیکھتے چلے جائیں. پھر ان کے ایک احتسابی رپورٹ ہوتی ہے جس میں وہ ہر روز انہوں نے پر کرنی ہوتی ہے. یہ ویسے تنظیم اسلامی نے بھی اس کو فالو کیا ہمارے یہاں، جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تنظیم ہے. کیا آج تم نے تمام نمازیں وقت پر ادا کی ہیں، نماز بعد جماعت کا اہتمام کیا ہے، قرآن سے متعین کردہ حصہ کی تلاوت کی ہے، مصنون دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، آج کسی بھائی سے محض اللہ کے لیے ملاقات کی ہے. یہ احتسابی رپورٹ وہ خود اس کو فل کرتے ہیں. اس طرح کچھ نصاب ہے ان کے ہاں. انہوں نے 4 درجات بنائی ہیں، پہلا انصار کا ہے، دوسرا مجاہد کا، تیسرا نقیب کا، چوتھا نائب کا. ہر درجے میں علیحدہ علیحدہ نصاب ہے جو اس نے پڑھنا ہے. وہ نصاب قرآن کا بھی ہے، حدیث کا بھی ہے، فقہ کا بھی ہے، ٹھیک ہے، اصول فقہ کا بھی ہے، اور توحید کا ہے، تصوف کا بھی نصاب ہے ان کے ہاں، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ فکری طور پہ تیار کر رہی ہیں، یعنی انہوں نے پڑھا لکھا کارکن تیار کرنا ہے، کیونکہ اس نے پڑھے لکھے طبقے میں کام کرنا ہے. تبلیغی جماعت میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ فضائل اعمال، فضائل صدقات کے علاوہ پتہ نہیں، اس لیے تحریکوں کا کام پڑھے لکھے طبقے میں بہت زیادہ ہے. وہ اپنے کارکنان کو فقہ بھی پڑھا رہے ہیں، اصول فقہ بھی پڑھا رہے ہیں، تصوف اور تاریخ کا علم بھی دے رہے ہیں، قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ نظام ہمیں پورا الاخوان میں ملتا ہے. اس کے بعد تنظیم اسلامی نے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی جو مروجہ تصوف تھا اس کا انکار کیا کہ یہ تصوف کے طریقے نا اللہ کی ضربے لگانا، اس طرح سے اصلاح نفس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی کہا فکری تربیت ہوگی. بیسیکلی تو تنظیم اسلامی بھی جماعت اسلامی سے نکلی ہے نا، اور اسی طرح جماعت اسلامی اور الاخوان کا بھی ایک دوسرے پہ اثر ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے سے نظام تربیت لیا بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی دین کے جامع تصور پہ زور دیا کہ بھئی صرف انفرادی سطح پہ عبادت نہیں کرنی، صرف نماز روزہ نہیں کرنا، بلکہ اجتماعی سطح پہ بھی دین کی خدمت کرنی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جو عملی تربیت کی وہ قرآن مجید سے تعلق، ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ زور دیا اپنی جماعت کے اندر، بھئی قرآن سے تعلق قائم کرو. وہ اکثر یہ کہتے تھے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کا تزکیہ کیا وہ قرآن کے ذریعے سے کیا، قرآن کے ذریعے سے کیا. تو یہ قرآن تھا جس سے صحابہ جیسی جماعت بنی. ٹھیک ہے، جو خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پہ جان نثار کرنے والے بن گئے. تو اب ان کے یہاں ایک منتخب نصاب ہے، وہ تقریباً ہر رفیق کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اس سے گو تھرو کرے. قرآن مجید میں سے 2-2.5 پارے انہوں نے منتخب کیے ہیں، پورے قرآن میں سے تو سارے نہیں گزر سکتے، تو اس میں سے وہ گزریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کو زبانی یاد کریں. ٹھیک ہے، تو قرآن کے ساتھ وہ تعلق کسی نہ کسی لیول پہ قائم کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن فہمی کے حوالے سے، قرآن کی عربی گرامر کے حوالے سے، درس قرآن کے حوالے سے، رمضان میں پورے قرآن کا ترجمہ قرآن، رمضان کی راتوں میں تراویح کے ساتھ جو پارہ پڑھا جاتا ہے وہ پورے پارے کا ترجمہ اور مختصر تشریح رات 2 بجے تک، یہ سب ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا. تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی کہ بھائی قرآن کے ذریعے سے تزکیہ نفس ہوگا. قرآن اصل میں ہتھیار ہے. بلکہ انہوں نے کہا صوفیاء یہ جو ذکر کے پیچھے چل گیا، ذکر ایک ثانوی چیز تھی. قرآن نے اپنے آپ کو از ذکر کہا، انا نحن نزلنا الذکر، یہ از ذکر ہے، یہ ذکر میں سب سے بڑا ذکر ہے. اگر ذکر سے بھی اصلاح کا آپ مقدمہ لے لیں تو وہ قرآن اس میں سب سے پہلے آتا ہے. تو یہ قرآن کے ذریعے سے اصلاح جو ہے، یہ چیز ہمیں ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ علیہ کے ہاں ملتی ہے کہ اور یہ بات بہت اہم ہے، یہ بات بہت اہم ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق بن جائے. کیونکہ قرآن بیسیکلی کیا ہے؟ قرآن آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایمان کو پیدا کرتا ہے. یہ بات تو خود قرآن نے کہی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ان پہ قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان کیا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھ جائے. تو اگر ہم یہ کہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح نفس کے لیے ٹول کیا تھا، تزکیہ نفس کے لیے بیسک ٹول کیا تھا اللہ کے وسلم کے پاس، جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اصلاح کی، تو وہ یہ قرآن. تو قرآن اور جہاد. ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں یہ کوٹیشن ملتی ہے، رہبان باللیل و فرسان بالنہار، رات کے راہب دن کے شہسوار. رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے. تہجد کی ایک رات، ایک تہائی رات، آدھی رات تک تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا. جس نے نفس کو کچلنا ہو، مارنا ہو، اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ جو قرآن نے بتایا وہ کیا ہے؟ قیام اللیل. قیام اللیل میں کیا ہوتا تھا؟ لمبی کی رات ہے نا، اللہ کے وسلم کیا کرتے؟ قرآن ہی پڑھ رہے تھے نا. تو تہجد کی نماز لمبے قیام کے ساتھ، کثرت تلاوت کے ساتھ، اس لیے وہ مثال بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری یا تیسری وحی ہے، ورتل القرآن ترتیلا. ٹھیک ہے، کہ آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. اور اس میں اللہ کے وسلم کو کہا گیا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، 1/2 رات، نصف رات یا 1/3 رات تک قیام کریں. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. اور قرآن نازل کتنا ہوا ہے؟ چند آیات. وہی پڑھتے رہیں، وہی دہراتے رہیں، قرآن کے ساتھ کھڑے رہیں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اہل ایمان کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ 2/3 رات، نصف رات، 1/3 رات کھڑی رہتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ اصل میں بیسیکلی سب سے بڑا ذریعہ اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کا یہ تھا، تہجد کی نماز اور وہ قرآن کے ساتھ لمبے قیام کے ساتھ. یہ اصل میں تھا. یہی چیز ہمیں قرآن میں ملتی ہے، یہی ہمیں احادیث میں ملتی ہے، لیکن اس کو ہم نے بھلا دیا اور ادھر ادھر سی چیزیں ہم نے پکڑ لی. چلیں جی، یہ ہمارا تیسرا سیشن مکمل ہوا.